اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کالا فرمایا، لن ہرگز ارسال کروں گا، بھیجوں گا اسے معکم تمہارے ساتھ، ہرگز میں نہیں تمہیں بھیجوں گا، انہیں بھیجوں گا تمہارے ساتھ، حضرت بنیامین کو، حتیٰ یہاں تک کہ یہاں تک کہ تم میرے ساتھ کر لو موثقاً پختہ وعدہ من اللہ، اللہ کی قسم سے نہیں میں بھیجوں گا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ ہرگز میں نہیں بھیجوں گا اسے معکم تمہارے ساتھ، یہاں تک کہ تم میرے ساتھ موثقاً وعدہ کر لو پختہ من اللہ، اللہ کا نام لے کر، اللہ کی قسم سے، لا تأتوننی، لا ضرور، تأتوننی ضرور لے آؤ گے، نی کا چھوٹے کا میرے پاس بھی ہی اسے، کہ تم ضرور لے آؤ گے میرے پاس اسے، اللہ مگر ان یحاطا، مگر یہ کہ تمہیں بے بس کر دیا جائے، بکم تمہیں، مگر یہ کہ تمہیں بے بس کر دیا جائے، فلما پس جب آتوہو، پس جب وہ لے آئے ہو اسے، موثقاہم اپنا پختہ وعدہ کے ساتھ، کالا تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اللہ پر ما جو نقولو، جو ہم کہتے ہیں، جو ہم گفتگو کر رہے ہیں، وکیلا اس پر گواہ ہے، اللہ تعالیٰ جو ہم نے بات کی ہے، جو گفتگو کی ہے، اللہ تعالیٰ اس پر گواہ ہے۔ وقالا اور انہوں نے کہا، یا بنیا، اور آپ نے کہا اے میرے بچوں، لا تدخلو، لا نہ تا تم داخل ہونا، من ابواب دروازے سے، واحدن ایک دروازے سے، اور آپ نے کہا ہے میرے بچوں، شہر میں نہ داخل ہونا ایک دروازہ سے، ودخلو اور داخل ہونا تم، من ابواب دروازوں سے، متفرق فرق اور دروازوں سے، بلکہ داخل ہونا مختلف دروازوں سے، پاما اور نہیں اغنی فائدہ پہنچا سکتا، انکم تمہیں، من اللہ اللہ سے، من شیئن کوئی بھی، اور نہیں فائدہ پہنچا سکتا میں تمہیں اللہ تعالیٰ کی تقدیر سے کچھ بھی۔ ان الحکمہ بے شک جو حکم ہے، اللہ مگر ہے تو اللہ ہی کا ہے، حکم مگر اللہ تعالیٰ ہی کا ہے، علیہ اسی پر، توکلتو ہمیں توکل کرنا چاہیے، وعلیہ اور اسی پر، فلیتوکل توکل کرنا چاہیے، متوکلین توکل کرنے والوں کو، اور اسی پر توکل کرنا چاہیے توکل کرنے والوں کو۔ اس میں بتایا جا رہا کہ آپ نے انکار فرما دیا، حضرت یعقوب علیہ السلام نے انکار فرما دیا کہ میں ایک بار شتر کے لیے اپنے بیٹے کو تمہارے ساتھ بیچنے کو تیار نہیں ہوں، ہاں اگر تم پختہ قسم اٹھاؤ اور مجھے اللہ تعالیٰ کا نام لے کر یقین دلاؤ کہ تم اسے بحفاظت واپس لے آؤ گے تو پھر میں اس کو بھیج سکتا ہوں، مگر یہ کہ تم سب کو دشمن گھیر لیں اور تمہیں ہلاک کر دیں، اللہ ان تہلکوا جميعا، اور قتادہ نے کہا ہے کہ اللہ ان تغلبوا حتی لا تطیعوا ذالک، یعنی یہاں تک کہ تم کو بالکل مغلوب اور بے بس بنا دیا جائے۔ انہوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو مطمئن کرنے کے لیے بڑی قسمیں اٹھائیں، یہاں تک کہ اسی طرح کی قسم اٹھائی کہ اس اللہ تعالیٰ کی قسم جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا رب ہے، ہم اس کی حفاظت کریں گے، تو آپ مجبور ہو گئے اور بنیامین کو بیچنے پر آمادگی ظاہر کی۔ جب خوراک کا پہلا ذخیرہ ختم ہو گیا اور مزید غلہ لانے کے لیے مصر جانے کی تیاریاں مکمل ہو گئیں، تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے فرزندوں کو بلا کر یہ ارشاد فرمایا کہ جب شہر میں داخل ہونے لگو تو ایک جتھے کی صورت میں داخل نہ ہونا، بلکہ دو دو تین تین ہو کر مختلف دروازوں میں سے داخل ہونا۔ آپ کی اس ارشاد کی کیا وجہ تھی؟ علماء کرام نے اس کی دو وجہیں بیان کی ہیں، یا تو آپ کو یہ خیال آیا کہ جب یہ گرانڈیل تندرست و توانا حسین و جمیل نوجوان ایک ساتھ شہر میں داخل ہوں تو ممکن ہے لوگ اس کے ساتھ حسد کریں اور بادشاہ کے پاس جا کر اس کی کوئی شکایت کر دیں اور بادشاہ کہیں انہیں قید نہ کرے۔ امام راضی فرماتے ہیں کہ یہ وجہ بھی ہو سکتی ہے، لیکن اکثر علماء کا خیال ہے
کہ آپ نے انہیں نظر بد سے بچانے کے لیے یہ حکم دیا تھا، اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سے ثابت ہوتا ہے کہ نظر حق ہے۔ ایک روایت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ نظر بد انسان کو قبر میں اور اونٹ کو ہانڈی میں پہنچا دیتی ہے۔ نیز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کلمات طیبات سے حسنین کریمین کو دم فرمایا کرتے تھے: اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من کل شیطان وہامۃ ومن کل عین لامۃ۔ جس شخص کو اپنے متعلق یہ خیال ہو کہ اس کی نظر لگتی ہے تو اسے چاہیے کہ جب کسی چیز کو دیکھے اور اسے پسند آئے تو کہے تبارک اللہ احسن الخالقین اللہم بارک فی۔ اور جس کو نظر کی وجہ سے تکلیف پہنچے تو جس کی نظر سے تکلیف ہوئی ہو اس کو غسل کرنے کا حکم دیا جائے۔ امر مکروہ سے بچنے کی ایک تدبیر بتا دی، لیکن ساتھ ہی یہ تنبیہ بھی فرما دی کہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر کے سامنے کسی کو دم مارنے کی مجال نہیں۔ یہ تدبیریں اسی وقت تک کارگر ثابت ہو سکتی ہیں جب اذن الہی ہو، اسی کا فرمان اٹل ہے اور ہم سب کو اسی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔